بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق علیہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، باز پرس ہوگی. حدیث میں لفظ راعی کا استعمال ہے. راعی یہ عربی لفظ ہے جو جس کے معنی کے اندر جانوروں کو چرانے کا معنی پوشیدہ ہے، اور جو شخص جانور کو چراتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو پورا ذمہ دار ہوتا ہے. جانور کھایا پیا، اس کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، تو اسی لیے راعی چرواہے کے معنی میں بھی آتا ہے، جو جانوروں کو چراتا ہے، اور اسی سے ذمہ دار کے معنی میں بھی ہے کہ ذمہ دار جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت افراد کا نگہبان، نگراں اور دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے. اب اس کی ذمہ داری جہاں دنیاوی اعتبار سے ہے وہیں دینی اعتبار سے بھی ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری جدا جدا ہے، الگ الگ ہے اور الگ الگ قسموں کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کے متعلق ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، انسان کو جسم دیا اور عقل اور فہم و فراست سے نوازا ہے. وہ زندگی کو کیسے گزار رہا ہے، زندگی کو کس رخ پر لے جا رہا ہے، زندگی کو کس نظام کے ماتحت کر کے بسر کر رہا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان خود کی ذات کا نگہبان بنے، خود کی ذات کا نگراں بنے، اور خود کی زندگی کا دیکھ ریکھ کرنے والا بنے کہ میری زندگی کس کے نظام کے ماتحت ہے اور کس زندگی سے میری زندگی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کو اس بات کا مکلف بھی بنایا ہے کہ ان کی زندگی آخری نبی محمد عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مماثل ہو، ان کی زندگی کے نقش قدم پر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی زندگی گزرے اور چلے. یہ زندگی اللہ کی جانب سے ایک مستعار چیز ہے، ادھار میں ملی شے ہے، اور اسی طریقے سے انسان کا جسم جو ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ادھار میں ملی ہوئی شے کے مثل ہے. جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی چیز ادھار لیتا ہے، عاریتاً لیتا ہے، مستعار لیتا ہے، تو اسے اس شے سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس چیز کو مالک کی طرف واپس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور عقل مند شخص وہ ہے جو کم وقت کے اندر اس چیز سے زیادہ فائدہ اٹھا لے، اور بیوقوف وہ ہے جسے وہ چیز عاریتاً ملی ہے لیکن وہ یوں رکھ دے، چھوڑ دے اور فائدہ نہ اٹھائے اور پھر اسے واپس کرنا پڑ جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی ہے یہ عاریتاً دی ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی انسان کو دی ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز عاریتاً لی جاتی ہے تو اس کو اس کے حق میں، اس کے صحیح مصرف میں استعمال کرنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، کسی نے کوئی چیز مثلاً چھری لی، اس لیے لی کہ گھر کی سبزیاں کاٹے، گھر کی ضروریات جو ہے اس سے پوری کرے، کاٹنے سے متعلق. لیکن اگر اس سے وہ کسی
شخص کے ہاتھ کاٹ دے، انگلی کاٹ دے، تو اس کا غلط استعمال ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس چیز کے لیے ہم نے تم کو یہ چیز نہیں دی، بلکہ اس لیے دی تھی کہ اس سے اپنی جو جائز ضرورت ہے اس کو پوری کرو۔ تو پہلی شے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے متعلق انسان اس بات کا فکر مند ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ راعن ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری کے تعلق سے آزادی نہیں ہے کہ زندگی جیسے چاہو جی لو، جیسے چاہو گزار لو، جیسے چاہو بسر کر لو، جو چاہو کر لو۔ یہ فکر غیر اسلامی ہے، یہ فکر خدا کے خوف اور تقوی سے آزادی کی علامت کی فکر ہے، اور اس فکر کا انسان راہ راست پر نہیں چل سکتا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو زندگی ملی، زندگی کو اللہ کی جانب سے مستحق سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان کا جسم ہے یہ اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، اپنی پراپرٹی نہیں ہے کہ اس جسم سے جو چاہے کرے، جو چاہے جس چیز میں چاہے استعمال کرے، ایسا نہیں ہے۔ آج اس فکر کے نہ ہونے سے اور اس چیز کے احساس کے نہ ہونے سے انسان اپنے جسم کا غلط استعمال کرتا ہے۔ مثلا نگاہ کا استعمال کہاں کرنا ہے قرآن شریف بتاتا ہے، آنکھ کو اس کے ساتھ ساتھ کان کو کیا سنانا ہے اس کو قرآن شریف اور حدیث شریف بتاتے ہیں، زبان سے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا یہ شریعت بتاتی ہے، پیٹ میں انسان کے کون سا لقمہ اور نوالا جائے یہ شریعت بتاتی ہے، ہاتھ کا استعمال کہاں ہو کہاں نہ ہو یہ شریعت بتلاتی ہے، پیر سے کس جگہ جایا جائے اور کس جگہ نہ جایا جائے یہ شریعت بتلاتی ہے۔ الغرض انسان کا جسم جو ہے اس سے کس کام کو کیا جائے اور کس کام کو نہ کیا جائے اس کے بارے میں شریعت نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ اب مثلا ایک شخص ہے وہ اپنے پیٹ میں شراب کو ڈالے تو گویا کہ اب پیٹ میں ناجائز چیز کو داخل کر رہا ہے، یہ اس کا غلط استعمال ہے۔ آنکھ کو اللہ نے دیا اس لیے تاکہ اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت و قوت کے جو مناظر ہے اس کا مشاہدہ کرے، اس کے اندر ایمانی طاقت اور مضبوط ہو، اللہ کی قدرت کا یقین ہو کہ اللہ نے جو ہے زمین کو وسیع بنایا۔ قرآن نے فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھیے کیسے بلند کیا ہے، بغیر عمد ترونها، بغیر ستون کے بلند فرمایا ہے، دیکھ رہے ہو بغیر ستون کے، اتنا بڑا آسمان جس کی کوئی حد نہیں، جس کی غایت انسانی نظر کے سامنے نہیں دکھتی ہے، اس کو اللہ نے کیا کیا، بلند فرمایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو دیکھیے کیسے اللہ نے اس کو نصب کر دیا ہے، گاڑ دیا ہے، ٹکا دیا ہے کہ جب انسان پہاڑ پر جائے تو ایسے جیسے کہ چینٹی سے زیادہ چھوٹا دکھتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھے تو زمین کو بچھا دیا ہے کہ کتنے ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں ٹن کے وزن کو زمین برداشت کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فذکر، نصیحت کیجئے، تذکیر فرمائیے اے نبی، انما انت مذکر، آپ تذکیر فرمانے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائیں۔ تو انسانی جسم کو اللہ نے جو دیا ہے اس کو اس کے مصرف میں استعمال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ واپس بھی لے گا۔ آپ دیکھیے کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، سنتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا، عقل کام نہیں کرتی، ذہن سوچ نہیں سکتا، آنکھ دیکھتی ہے لیکن وہ یادداشت برقرار نہیں رہتی، لیکن جو وہ ہوش و حواس اس کے بڑھتے جاتے ہیں، عمر بڑھتی جاتی ہے، یہ تمام طاقتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ الغرض انسان 30 سال کا، 25 سال، 30 سال کا جب ہوتا ہے تو اس کی پوری طاقت اپنی آخری حد کو پہنچنے لگتی ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جسمانی جو طاقت اور قوت ہے وہ واپس ہونے لگتی ہیں۔ کسی کو آنکھ کی شکایت ہو گئی، دکھتا نہیں، کسی کو گھٹنے میں درد ہو رہا ہے،
بیٹھا نہیں جا رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، کسی کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سننے کی طاقت سے انسان محروم ہو رہا ہے، دیکھنے کی طاقت سے محروم ہو رہا ہے۔ جس ذہن میں ہزاروں لاکھوں الفاظ محفوظ رہا کرتے تھے، اب وہ عمر آ گئی کہ وہ الفاظ 2-4 الفاظ بھی محفوظ نہیں رہ پاتے۔ یہ خراب نہیں ہو رہے ہیں اس کے جسم کے اعضاء یا حصے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان میں جو طاقت ودیعت فرمائی تھی، جو طاقت اس میں وقتی داخل فرمائی تھی، اس طاقت کو لینے کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو لے رہے ہیں۔ اب انسان لاکھ کوشش کرے کہ ذہن 25 سال جیسا ہو جائے، آنکھ کی روشنی 25 سال جیسی ہو جائے 60-70 سال کی عمر کے اندر، نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اب واپس لینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ تو ان طاقتوں کا استعمال انسان صحیح مصرف میں کرے اور اس کو یہ سمجھے کہ یہ ہماری ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ودیعت فرمائی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک وقتی اور عارضی اور ادھار میں ملی شے ہے، ادھار میں ملی چیز ہے۔ تو جہاں ایک طرف اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا، اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ یہ چیزیں تم کو جو ملی ہیں، دنیاوی زندگی اور انسانی جسم، جو حصے اس کے ملے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ زندگی کے اوقات لمحات کو اور انسانی اعضاء کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ اعمال میں استعمال کر کے گزار دو۔ یہی ہے ریسنگ اور مسارعت، جو ذریعہ بنے کس کا؟ اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی جانب سے بخشش کا۔ تو انسان پہلے تو اپنے آپ میں وہ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے جسمانی اعضاء کے بارے میں اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، تم کو جو ہے ایک طویل عمر عطا فرمائی تھی، اور تم کو انسانی اعضاء سے صحیح سالم طاقت و قوت سے نوازا تھا، اس کو تم نے کیا کیا، اس کو کیسے استعمال کیا؟ آج لوگ اپنے جسمانی اعضاء کو غیر شرعی اعمال میں استعمال کر کے کیا کرتے ہیں؟ گویا کہ فخر کا اظہار فرماتے ہیں۔ ایک شخص ہے شراب پیتا ہے، سمجھتا ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ سود کھاتا ہے، سمجھتا ہے بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے گانا سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا کام، اب تو مجلسوں میں گانا سنتے ہیں، موبائلوں میں گانے کی ٹون لگا دیتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی ٹون بج جاتی ہے گانوں کی۔ اسی طریقے سے فلموں کا دیکھنا، گویا کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور بھی جسمانی اعضاء کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس پہ فخر کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اسلامی فکر کے حامل جو افراد وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے یہ فکر دینے کی کوشش کی ہے، یہ فکر دی ہے ایمان والوں کو کہ زندگی کو یوں معمولی نہ سمجھو، زندگی کو یوں ہی ہوا میں نہ گزار دو، بلکہ ہر شخص، ہر مومن اپنے آپ میں ذمہ دار ہے، اور اس کو جو وسائل اور اسباب اللہ نے عطا فرمائے ہیں اس کے استعمال کے تعلق سے سوال جواب ہوگا کہ کتنا فائدہ اٹھایا ہے، کتنا اپنی ذات کو دین کے سانچے میں ڈھالا، اور ساتھ ساتھ ابھی آگے حدیث میں بیان کیا جائے گا کہ ہر شخص ہر پہلو سے ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا ہے، کتنا ادا کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جواب دہ ہوگی، اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کو غیر شرعی اعمال میں گزارا نہ جائے۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملے گی، اور زندگی کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اور یہ جتنی بے بھروسہ شے ہے، غیر معتبر جس کو کہہ لیا جائے، کہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کتنے دن زندہ رہے گا، کتنی زندگی گزارے گا، پتہ نہیں ہے، اتنا ہی اس سے زیادہ اس زندگی پر بھروسہ ہے کہ لمبے لمبے خواب دیکھے جاتے ہیں، اونچی اونچی جو ہے امیدیں اور تمنائیں آرزویں باندھی جاتی ہیں، پلاننگ کی جاتی ہے، منصوبے بنائے جاتے ہیں، لیکن پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے، لمحے کا بھروسہ نہیں کہ انسان سانس اگلی لے کہ نہ لے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن خیال اور خواب اور امیدیں بہت لمبی اور چوڑی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اور جو اللہ نے اس کو قیمتی تحفہ، جو سب سے قیمتی تحفہ انسانی جسم کے اعضاء، حصے صحیح سالم و طاقت و قوت سے بھرے اور لبریز دیے ہیں، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کی خوب قدر